کیوں؟ اس لیے کہ جو چلا لگا کر آ جائیں گے انگلیاں ان پر اٹھی، یہ ہیں تبلیغ والے، یہ ہیں جماعت والے، یہ ہیں مسجد والے. اب لوگ یوں نہیں کہیں گے ان کی تہجد دیکھو، ان کے گشت دیکھو، ان کی تعلیم کا حلقہ دیکھو. نہیں، لوگ کہیں گے ان کی شادیاں دیکھو، ان کے لباس دیکھو، ان کے کھانے دیکھو. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک ہمارے کام کرنے والوں میں صفات دعوت نہیں آئیں گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو امت کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنائے گا. ہم امت کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے نکل رہے ہیں اللہ کے راہ میں. ہمیں امت کو ہر طرح سے وہاں لانا ہے جہاں امت کو چھوڑ کر جناب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں. وہاں لانے کے لیے ہر وہ کام ہمیں کرنا ہوگا. ہمارے پر بہت سی پابندیاں ہوں گی، ہم اللہ کے راہ میں نکل کر آزاد نہیں ہوں گے، بلکہ یہ دعوت و تبلیغ یہ صحابہ کرام کی نقل ہے. نقل جب تک اصل کے مطابق نہیں ہوتی مؤثر نہیں ہوتی. یاد رکھو، نقل جب تک اصل کے مطابق نہیں ہوتی مؤثر نہیں ہوتی. اس میں اثر جب آئے گا جب ہم اصل کی نقل اتاریں گے کہ اصل کی نقل جو ہے وہ اصل کے مطابق ہونی چاہیے. نقل ہی اس کو کہتے ہیں جو اصل کے مطابق ہو. اصل کے مطابق نہیں ہے تو نقل نہیں ہے. تو ہم وقت گزارنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، 500,000 روپے خرچ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم بننے کے لیے جا رہے ہیں اور سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت پر لانے کی نیت کر کے جا رہے ہیں. اس لیے درخواست یہ کہ کم سے کم سامان ہمارے ساتھ. ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑا تاجر ٹرین سے سفر کر رہا ہو، آپ دیکھیں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اکیلا آدمی ہے. جتنا ساز و سامان گھر میں تھا اس کے مقابلے میں تجارت کے سفر پہ جا رہا ہے. کوشش میں ہے کہ میرے پاس کم سے کم سامان، کیونکہ مجھے اٹھانا ہے، مجھے اٹھا کے چلنا ہے. اس کو تو اٹھا کر صرف ہوٹل تک جانا ہے. اس کو گلی گلی، محلہ، کوچا، گھر، اس سے ملنا، اس سے ملنا، اس سے ملاقات، اس سے ملاقات، اس کو انفرادی دعوت، اس کو انفرادی دعوت، اس کو مسجد کے اعمال پر رغبت دلانی ہے، اس کو تیار کرنا ہے. اس کا یہ کام ہے. وہ تو تاجر ہے، جا کر ہوٹل میں ٹھہرے گا، سامان رکھے گا اور پھرے گا. ہمیں ہر جگہ جانا ہے، ہمیں ہر ایک سے ملاقات کرنی ہے. تو داعی کا سامان اتنا ہونا چاہیے جس کو یہ اٹھا کر چل سکے. اور دوسری بات میرے عزیز دوستو یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں نکل کر ہمیں سیاسی باتوں سے بچنا ہے، کیونکہ سیاسی باتیں واحد وہ باتیں ہیں جو ایمان میں ضعف لاتی ہیں. یاد رکھو، کیونکہ سیاست میں سب سے پہلی بات یہ کہنی ہوتی ہے کہ یہ کام فلاں صاحب نے کیا ہے. اسی کو شرک کہتے ہیں، خدا کی قسم اسی کا نام شرک ہے کہ یوں ہوا تو یوں ہوگا، وہ یوں کر دے گا تو یوں ہو جائے گا. پھر دوسرے درجے میں جو کہ اگر ہم سیاسی باتیں کریں گے اللہ کے راستے میں نکل کر تو پھر ملک و مال سے ہونا یہی سیکھ کر آئیں گے. امت کو یہ سکھلا کر نہیں آئیں گے اور یہ خود یہ سیکھ کر نہیں آئیں گے کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. پھر ہمارے کام کا مزاج کہ ہر ایک جانتا ہے کہ بھئی اس کام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق ان کے سیاست سے نہیں ہے. یہ ایک سیدھی سادی جماعت ہے، اللہ والی جماعت کہلاتی ہے. ان کا کام صرف اعمال کو زندہ کرنا ہے، یہ اعمال زندہ کرتے ہیں، اعمال کی محنت کرتے ہیں. اعمال کی محنت میں ہم جب کامیاب ہوں گے جب اعمال سے کامیابی کے امت میں لانے کا ہمیں یقین ہوگا. لیکن اگر اعمال کو کرتے ہوئے اعمال کے علاوہ سے مسائل کے حل ہونے کو بول رہے ہیں خدا کے راہ میں نکل کر، تو پھر اعمال سے ہونے کا یقین نہیں دلا سکتے امت کو. تو ایک ہمیں نکل کر اپنے یعنی مقام پر تو ہو جاتی ہے، ادھر ادھر کی خبریں سن لیتے ہیں، خبریں ایک دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں سیاسی باتوں سے بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے کہ بھئی سیاسی کوئی بات نہ ہو. پھر وہاں جائیں گے علاقوں میں، وہاں انفرادی اجتماعی ملاقاتیں ہوں گی.
ملاقاتوں میں کوشش اس بات کی ہو کہ ہم پوری دعوت دیں. 8 گھنٹے مسجد کی آبادی کی دعوت. دیکھو میرے دوستو، ہمیں یہ خیال آئے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے. دنیا کا کون سا شعبہ ایسا نہیں جس پر امت کی جان مال وقت نہیں لگ رہا ہے، سوائے اس شعبے کے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جان، پورا مال، پورا وقت لگا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ 8 گھنٹے مسجد کی آبادی کے لیے ہوں؟ کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ 8 گھنٹے اعمال کی طرف لانے میں لگیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ 8 گھنٹے ایک آدمی سے 8 گھنٹے محلے میں ایک آدمی سے ملاقاتوں میں صرف ہوں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کہ خوب ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا طے کر لیں. بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. آخر امت کا وقت کہیں تو لگ رہا ہے، کہیں تو امت کا وقت لگ رہا ہے. کیونکہ امت کا وقت لگے، اب امت کو جب امت مسائل کے حل کا یقین کرے گی اس کام کے ذریعے سے، تب اس کام کی قربانیاں بڑھیں گی. ورنہ اگر ہمارا چلنا پھرنا عادتاً ہے اور ہماری یہ ساری دوڑ دھوپ عادتاً ہے اور ہمیں اس کام کے ذریعے سے نہیں ہے، تو ہماری دعوت میں کمی آئے گی، ہمارے اوقات میں کمی آئے گی، ہمارے جان مال اس کام میں لگانے میں کمی آئے گی. کہ 5 منٹ تعلیم کر لو، 1.5 گھنٹہ کرنا کیا ضروری ہے؟ کیونکہ تعلیم کے عمل کے طور پہ کیا جا رہا ہے. تو اگر 5 منٹ بھی تعلیم ہو گئی تو تعلیم کا عمل ہو گیا. اگر 5 منٹ بھی گشت ہو گیا تو گشت ہو گیا. نہیں میرے عزیز دوستو، اصل میں اعمال دعوت کی تکمیل کرنا ہے، اعمال دعوت کو مکمل کرنا ہے. صحابہ کرام نے اس کو مکمل کیا ہے، اور مکمل کس طرح کیا ہے کہ وہ اس کے ہو کر رہے، اسی کے ہو کر رہے. صحابہ کرام اس کام کے ہو کر رہے کہ جس وقت کا جو تقاضا ہوگا پورا کریں گے. اب سیکھنے کا ہے، اب سکھلانے کا ہے، اب خدمت کا ہے، اب ملاقات، اب انفرادی دعوت کا ہے، اب اجتماعی دعوت کا ہے، اب اندر کا ہے، اب باہر کا ہے. مستقل تقاضوں کے درمیان رہتے تھے وہ. بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ 13 سالہ مکے کی محنت وہ 10 سال تقاضے پورا کرانے کے لیے تھی. 13 سالہ مکے کی محنت اور 10 سال تقاضے پورے کرانے ہیں. کہ 13 سال کی مکے کی محنت میں ایسے صحابہ تیار ہوئے جنہوں نے 10 سال میں کوئی تقاضا ضائع نہیں ہونے دیا. رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو کہ ایسے بن کے آئے تھے کہ انصار کو بھی اپنے ساتھ پورا مشغول کر لیا کام کے اندر. ایسے بن کے آئے تھے مکے سے کہ جس وقت کا جو تقاضا آ جائے اس تقاضے پر کھڑا ہو جانا ہے. اس بنیاد پر آئے تھے. کہاں کے گھنٹے 2.5 گھنٹے اور کہاں کے 3 دن اور سال کے چلہ اور 4 مہینے، اور یہ کچھ نہیں تھی ترتیب. یہ ترتیب تو عمل پر لانے کے لیے ہے، یہ ترتیب تو کام سکھلانے کے لیے ہے. کسی کام کے سیکھنے کا کورس ہوتا ہے، کرنے کا کورس نہیں ہوا کرتا. کسی کام کے سیکھنے کا نصاب ہوا کرتا ہے، کرنے کا نصاب نہیں ہوا کرتا. ڈاکٹری کا نصاب ہے، ڈاکٹر کا نصاب نہیں ہے. تجارت کا نصاب ہے، تاجر کا کوئی نصاب نہیں ہے. ملازم کا نصاب ہے، ملازم کا نصاب ہے، ملازمت کا کوئی نصاب نہیں ہے. وزارت کے سیکھنے کا نصاب ہے، وزیر کا کوئی نصاب نہیں ہے. کسے کام کرنا ہے؟ اس لیے کام کے سیکھنے کا تو نصاب ہوتا ہے، کام کے کرنے کا نصاب نہیں ہوتا. کیونکہ ابھی یہ کام ہمارے اندر میں اترا نہیں ہے. ابھی اس کام کو ہم ثواب کا کام سمجھتے ہیں کہ بھی کر لو، یا تبلیغ والوں کے کہنے کی وجہ سے، یا اپنے علاقے میں اجتماع ہونے کی وجہ سے، یا اپنی دنیاوی مشاغل اور پریشانیوں کی وجہ سے، یا اپنے بیمار کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے. صحابہ کرام کی ان ساری وجوہات میں سے کوئی وجہ نہیں تھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی. ہر ایک کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں ساری امت کے لیے ہوں اور ساری امت میرے ذمہ ہے. میں ساری امت کے لیے ہوں اور ساری امت میرے ذمہ ہے. یہ ذمہ داری ہر ایک پر تھی. اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکلے ہوئے ہو. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. یہ ہر امتی کا فریضہ تھا، کیونکہ اس پر ہر ایک اتنا آیا ہوا تھا.
اس پر ہر ایک اتنا آیا ہوا تھا کہ ممکن نہیں تھا کہ مسجد وار جماعت کا کوئی ساتھی ہو اور کوئی آدمی دین نہ جانتا ہو، کہ مسجد وار جماعت کا ساتھی موجود ہے اور امت کا کوئی فرد دین نہیں جانتا اپنا، یہ ممکن نہیں تھا. یہ کہ مدینہ منورہ ہر اعتبار سے ایسا حلقہ اور ایسا علاقہ بن کے تیار ہوا تھا کہ عبادات سے لے کر معاملات تک اور اخلاق سے لے کر معاشرے تک کسی شعبے کا کوئی فرد اور کسی شعبے کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس کے پورے دین سے ہر ایک پوری طرح واقف نہ ہو. پردہ نازل ہوا تو سب پر، شراب کی حرمت ہے تو سب پر، کیونکہ نماز ہے تو سب پر، روزہ ہے تو سب پر. کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ بھئی فلاں آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے یا فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا. منافق کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے. یحاذا بین رجلین، کہ اس کو بھی دو آدمی کو درمیان اٹھا کے لایا جاتا بیمار کو اور لا کے صف میں بٹھا دیا جاتا. کہ منافق بھی کہ نماز تو مسجد کا عمل ہے، یہ مسجد نے پڑھنی ہے، کیا مجال ہے کہ نماز چھوڑ دے. بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بٹھائیے ذرا ان کو جلدی سے، ارے یہیں بٹھا دو جلدی سے، ارے بیٹھ جا ہمت کر کے. تو یہ مجال نہیں تھی کسی کی. لیکن یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کا یہ ماحول کیوں تھا؟ یہ کہ مدینہ منورہ کا یہ ماحول صرف اس وجہ سے تھا کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا تھا. ہر ایک نے اپنا جان مال وہ خدا کے حوالے کر دیا تھا جنت کے عوض میں، کہ جنت جو ہے جنت لینی ہے. ان صلاۃ اللہ غالیہ، کہ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے، اور یہ سارا جان و مال اس کے عوض میں لے لیا گیا ہے. اب ہر ایک خیانت سمجھتا تھا کہ خود کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے زائد مال میں اپنا حصہ سمجھتا ہی نہیں تھا، کہ میرا ہے ہی نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہائی لشکر کا پورا ساز و سامان حتیٰ کہ سوئی تاگا تک اپنے ذمہ لے لیا تھا کہ جان مال سارا اللہ کے لیے ہے. تو یہ کہیں کہ ہمیں یہ پورے مدینہ کا یہ ماحول بنایا گیا تھا. اب ایک ایک آدمی محنت کرتا تھا ہر آنے والے پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو کسی کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں تھی مدینہ منورہ میں جب تک احکام تجارت پرانے سیکھ لے، کیونکہ ہم نے مدینہ کو مدرسہ بنایا ہے. باہر سے آنے والے تجارت بھی سیکھیں گے تو یہاں سے سیکھیں گے. اگر تم جو ہے غبن کرو گے، خیانت کرو گے تو خیانت مدینے سے جائے گی. اگر نماز نہیں سکھلاؤ گے تو نماز کا علم نہ لے کر یہ مدینے سے باہر جائے گا. اس کو ایک عمل یہاں سکھلانا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کی جو ہے نگرانی فرماتے تھے، اور گیہوں کے ڈھیر میں ہاتھ دے کے فرمایا لا خلاوتا، کہ دیکھو یہ دھوکہ بازی نہیں چلے گی، دھوکہ نہ دو. اوپر تو تم نے سوکھا گیہوں رکھا ہوا ہے، اندر گیلا. گویا آج یہ کرنا ہے کہ ان اعمال کے کرنے سے فضا بنے گی دینی اور فضا بنے گی اعمال کے کرنے کی. تو اللہ کے راستے میں نکل کر بھائی دیکھو ابھی تشریف رکھو، بھائی ذرا بٹھائیو ان کو، ارے بٹھاؤ بھائی بٹھاؤ. اچھا جی، اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، چند کام تو یہ اللہ کے راہ میں نکل کر کرنے کے ہیں جو تفصیل سے بتلائے گئے ہیں کہ اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، گشتیں کرنی ہیں، تعلیم کرنی ہے، اپنے آپ کو اعمال دعوت سے مستقل مشغول رکھنا ہے، اور چند کام پھر جو ہے واپس آ کر اپنے علاقے میں کرنے ہیں. جہاں قرآن میں آیا ہے اخرجت للناس کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے جا رہے ہو، وہاں یہ بھی آیا ہے انذر عشیرتک الاقربین کہ تم اپنے گھر والوں کو، اپنے علاقے والوں کو، اپنے کٹم قبیلے والوں کو، اپنے محلے والوں کو، ان کو بھی ڈراؤ، ان میں بھی دین کی محنت کرو. کیونکہ جہاں باہر کا کام ہمارے ذمہ ہے، بھائی آپ حضرات تو آرام سے بیٹھے رہیں، روانگی کی بات سننے والے جو جماعتیں جانے والی ہیں ان کا تو بات کا سننا انتہائی ضروری ہے. تو یہ کہیں کہ اس طرح ہمارے ذمہ مقام کا کام بھی ہے، اس لیے کہ ہمارا مقصد ہے دین کا احیاء، ہمارا مقصد ہے دین کا قیام، ہمارا مقصد ہے پورے دین کو زندہ کرنا. اس پورے دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں پوری محنت کرنی ہوگی. اب مقام پر یہ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ سارے کام کرنے ہوں گے
ہمیں مسجد وار جماعت بنانی ہوگی ہر جگہ. ہم صرف گزرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم ملک کا سروے کرنے جا رہے ہیں صوبوں کے, یا ہم